لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ واللیل کی زلفوں والے والضحیٰ کے چہرے والے علم نشرہ کے سینے والے ید اللہ کے ہاتھوں والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان زینوا مجالسکم بصلاتی علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر راستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ رسول برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے مسلم جمعۃ المبارک پیارا دن، اور جمعۃ المبارک کے ساتھ ساتھ آج بڑی 11ویں شریف ہے، اور بڑی 11ویں شریف 11 ربیع الثانی اور 1445 سنہ 27 اکتوبر جمعۃ المبارک کا پیارا دن۔ مجھے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو تم 11ویں مناتے ہو یہ کیوں مناتے ہو؟ سوال کیا کسی نے 11ویں کیوں مناتے ہو؟ اس میں کیا ہوا تھا؟ اچھا وہ جو بندہ ہے وہ بڑا قریبی تھا میرا، میں حیران ہوا کہ اس کو ہمارے ساتھ رہ کر بھی اس کو پتہ نہیں لگا کہ یہ آج کے دن 11ویں شریف کو ہوتا کیا ہے۔ عثمان بھائی ہوتا کیا ہے؟ ہمیں بتاتے ہیں آج کیا ہوتا ہے 11ویں شریف کو کیا ہے، اور 11ویں شریف کو جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ ایک نیک بندے کی احسان ثواب کے لیے اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں کچھ آپ کو جانکاری دیتے ہیں۔ پیارے محترم صاحب یاد رکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امتیوں کو جو شان عطا کی ہے نا، امتیوں کو، ہاں جی سرکار علیہ السلام کی شان تو رفع و اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں نا، ماننے والے، حضور علیہ السلام کے چاہنے والے، ان کا ذکر خیر کرنے والے، ان کی امتی، ان کی بڑی شان رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ جی ہاں، بڑے لاڈلے ہیں، ان میں ایسے لاڈلے ہیں آپ نبی پاک علیہ السلام کے حدیث مبارکہ اس کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں پراگندہ، بال ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں، لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم اٹھانے کی اسی بات پر تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ ان میں سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک برا بن عازب بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے جو صحابی ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی اشارہ کر کے فرمایا ان میں ایک برا بن عازب بھی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شانیں عطا کی ہیں۔ آئیے اس کے مطابق نا کچھ جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو شانیں عطا کی ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیے کرامات اولیاء حق ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ لگتا ہے کرامت ہے کیا۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا متفقہ فیصلہ ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں سے، جن کو صحابہ کرام بھی کہتے ہیں اور اولیاء کرام بھی کہتے ہیں۔ اچھا نبی جو ہے، نبی معجزہ لے کر آتا ہے، وہ معجزہ دکھائے گا نبی کی شان کی وہ معجزہ ضرور دکھائے گا۔ ولی کی شان نہیں کہ وہ کرامت دکھائے، ولی کی شان نہیں ہے کہ وہ کرامت دکھائے، ہمارے اوپر مہربانی اس کی نہیں دکھائے تو کوئی بات نہیں۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اوپر اعتراض کیا نا کہ آپ نے یہ جو مسجد بنائی اس کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں آپ کا قبلہ میں درست کرنا، آپ نے فرمایا آئیے میرے کو لاؤ اکثر نماز پڑھو، میرے کو قبلہ میں درست کرنا۔ ہاں
पंजाब के रहने वाले ना, तो पंजाबी तो फिर ऐसा ही है ना, तो किबला से दुरुस्त करने पे है। तो इकट्ठे किए बड़े बड़े मुशाहिद आए जी, एतराज़ करने वाले बड़े बड़े लोग थे। जब खड़ा किया ना आपने नमाज के लिए, जब अल्लाह अकबर कहने लगे, सब ने जागती हालत में खाना काबा अपने सामने देखा था। सब ने जागती हालत में, खान में नहीं, बेदारी में खाना काबा को अपने सामने देखा था। और वो जगह आज भी वहाँ पर बनी हुई है जहाँ पर हुजूर दादा साहब रहमतुल्लाह ताला ने बैतुल्लाह शरीफ दिखाया था। फरमाया कर लो अपना किबला दुरुस्त कर लो। याद रखिए अल्लाह वाले जहाँ होते हैं ना, वहाँ पर मस्जिद होती है। जहाँ अल्लाह वाले होते हैं वहाँ पर जामिया भी होता है, मदरसा भी होता है। पता है जामिया जुवेरिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा ये हमारे जो हाफिज़ माशाल्लाह वहाँ के फाल्गु तहसील है ना, जामिया जुवेरिया के, तो वहाँ पर इल्म सिखाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है। अल्लाह वाले ये हैं, वो लगे दम मिटे गम कमाई की दुनिया खाएंगे, हम ऐसे अल्लाह वाले को नहीं मानते। अल्लाह वाले ये शैतान वाले हैं। अल्लाह वाले वो जो इल्म देने वाले, इल्म हासिल करने वाले, इल्म की तालीम देने वाले, नमाज पढ़ने वाले, नमाज पढ़ाने वाले, नमाज सिखाने वाले होते हैं अल्लाह वाले ये। अच्छा, करामात औलिया क़यामत तक ये ज़रूर होता रहेगा, क़यामत तक शुरू से होता आ रहा है और क़यामत होता रहेगा। करामात औलिया में शक नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ जी, नहीं परेशान होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए कि करामात औलिया हक है और कुरान से साबित है और ये उसी के साथ मशरूत है। अब देखिए काफिर भी है ना, काफिर के बच्चे, काफिर के लोग, कुफार जो हैं अपने बड़ों के पास जाते हैं, क्या वो शिफा याब होते हैं? वो भी करते हैं, वो शिरकिया दम करते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर शिरकिया दम नहीं, कुरान पढ़ा जाता है, अरहम शरीफ पढ़ी जाती है, अल्लाह तबारक तआला ठीक कर और उसको ठीक करते तो अल्लाह तबारक तआला अपने कलाम की बरकत जाहिर नहीं करेगा जी। काफिर जो हिंदू जो है, एक बड़ा मशहूर वाक़या आपके खिदमत पेश करता हूँ। एक अल्लाह वाले करीबुल मर्द, मौत के करीब है। अच्छा, उस दौर में ना एक जोगी था, जोगी हिंदू, उसके बारे में मशहूर था, मरता हुआ बंदा उसके पास ले उसको जिंदा कर देगा। मरता हुआ बंदा उसके पास, आपने ना साहिबों ने कहा, मुरीदों ने कहा दूर चले, फरमाया नहीं जाना मैंने उसके पास। अल्लाह के दुश्मन के पास क्या मैं इलाज करवाने के लिए, मैंने नहीं जाना। आपके ऊपर बेहोशी गशी की आलम हुआ, बेहोश हो गए, आपके मुरीदीन उठाए उसके ले गए वहाँ पर। अच्छा, इलाज अपना नहीं करने गए थे, उसका इलाज करने गए थे। वो जो अल्लाह वाले थे ना, वो अपना इलाज नहीं करने गए थे, उसका इलाज करने गए थे। हुआ क्या, जब आपने किया तो उसने कुछ ऐसा किया, उसने कुछ ना दम किया ना ऐसा, तो वो ठीक हो गए, भले चंगे हो गए। और जब वो ठीक हो गए ना, तो आप उससे पूछे ये तेरे पास मरका कैसे हासिल हुआ, ये तेरे पास कमाल कैसे हासिल हुआ, ये तुझे कमाल कहाँ से मिला? काफिर है ना, तेरे पास कमाल कैसे आया? कहने लगा मेरे गुरु ने मुझे कहा था जो तुम्हारा नफ्स है उसके खिलाफ चलना है। मेरे गुरु ने क्या कहा था? जो तुम्हारा नफ्स है उसके खिलाफ चलना है। नफ्स ने कहा ठंडा पानी पीना गर्म पिएगा, नफ्स ने कहा गर्म पानी पीना ठंडा पानी पिएगा, नफ्स ने कहा खाना खाना नहीं खाना, नफ्स तो ये कहे कि तुमने आज ये मुर्ग मुसल्लम खाना नहीं खाना। अपने नफ्स के खिलाफ चलना है। वो अमल मेरा इतना मजबूत हुआ कि मैं जिस मुर्दे को जो मरता हो मैं उसको जिंदा कर देता हूँ, इस वजह से। अच्छा, आपने फरमाई बाप का तेरा नफ्स कहता है कि तू मुसलमान हो जाए, फरमाया तेरा नफ्स चाहता है कि तू मुसलमान हो जाए? कहने लगा नहीं। फरमाया अपने नफ्स की काट कर अपने नफ्स के खिलाफ चल। तेरा नफ्स कहता है तूने मुसलमान है तो मुसलमान हो, कलमा पढ़ो मुसलमान हो जाता है। तो अल्लाह वाले ये होते हैं, ये करामत नहीं तो और क्या इसको करामत कहते किसे? सिर्फ हवा में उड़ने वाले को करामत कहते हैं, पानी में चलने वाले को करामत कहते हैं? ना 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 ना। अल्लाह वाले की खिदमत में एक शख्स आया, 3 दिन रहा मुसलसल 3 दिन रहा आपकी सोबत में। बड़ी शान सुनी थी उनकी, बड़ी अजमत सुनी थी। अच्छा, वो जब जाने लगा ना तो आपने फरमाया अल्लाह के बंदे तो आया भी और तूने बताया भी नहीं, तो आया किस मकसद के लिए था? कहने लगा हुजूर मैंने आपका बड़ा शोरा सुना कि आपकी बड़ी करामातें हैं, बड़ी करामात है आपकी और आप अल्लाह के वली है, ये इस तरह की उसने बातें की। तो मैंने तो आपके अंदर कोई करामत देखी नहीं इमरान भाई, मैं तो करामत कोई नहीं देखी आपके अंदर। उनके अच्छा एक बात तो बताओ, क्या तूने मुझे कोई काम खिलाफ सुन्नत करते देखा? शरीयत के कोई खिलाफ काम करते देखा? कोई सुन्नत के खिलाफ भी काम करते देखा है? कहने लगा नहीं। फरमाया अल इस्तिकामत फौकुल करामा, अल इस्तिकामत फौकुल करामा, इस्तिकामत बढ़कर करामत से।
استقامت کیا ہے؟ مستقل طور پر نماز پڑھنا، مستقل طور پر نیک اعمال کرنا. یہ نہیں کہ جب دل میں آئے اچھا جی آج میرا دل کر رہا ہے جناب نفل بھی پڑھ لوں، آج میرا دل کر رہا ہے نفل روزے بھی رکھ لوں، آج میرا دل کر رہا ہے جناب آج میں قرآن پاک پورا ہی پڑھ لوں. ایک قسم کا مثال دے رہا ہوں. یہ مستقل مزاجی نہیں ہے. مستقل مزاجی کیا ہے؟ فرمایا تھوڑا عمل ہو مستقل ہو یہ تو یہ فائدہ دے گا. تھوڑا عمل ہو اور مستقل ہو یہ تو یہ فائدہ دے گا. فرمایا کیا تم نے مجھے کوئی کام خلاف شرع کرتے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں. اس نے عرض کی کہ نہیں حضور میں نے آپ کو کوئی ایسا کام کرتے نہیں دیکھا. فرمایا اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہے؟ ہاں پھر کرامت یہ بھی ہے بے موسمی پھل آ جائے. بے موسمی پھل کا آنا یہ بھی کرامت ہے. آئیے قرآن کیا فرماتا ہے؟ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 37 اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا کچھ قرآن پاک یوں بیان فرماتا ہے. ترجمہ قرآن کنز العرفان، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، محراب میں جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے. زکریا نے سوال کیا، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، سوال کیا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. یہ بے موسمی پھل تھے. کیا تھے یہ؟ بے موسمی. ابھی آم ہے؟ آم موجود ہے؟ نہیں ہے. کوئی اللہ والا ہو نا تو بھی آپ کو آم دے دیں. ہاں ہاں اللہ والا ہو. تو یہاں پہ نا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مزار پر ایک قبر بنی ہوئی ہے. وہ کیا نام ہے ان کا؟ وہ انگلستانی ایک انگریز کی قبر ہے لیکن مسلمان ہو گئے تھے وہ. ہاں نیچے قبر ہے، مسلمان ہو گئے تھے. اچھا ان کے نا ذہن میں یہ چیز جو ہے نا ایک واقعہ آپ نے سنا نا حضرت سلمان علیہ السلام کے درباری حضرت آصف بن برقیہ یا آصف برقیہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا ایک واقعہ تھا کہ حضرت وہ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا نا ہزاروں میل کے فاصلے پہ جو تھا آنے واحد میں آ گیا. وہ کیسے آیا؟ اچھا وہ مسلمان ہوا نا، اس نے قرآن پاک پڑھا. ظاہر بات ہے وہ قرآن پاک اس نے پڑھا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا تخت اور اتنی دور ہزاروں میل کے فاصلے پر وہ آنے واحد میں آئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چڑھ گیا دوسروں کے ہتھے جو ہے نا کرامات اولیاء کے قائل نہیں تھے. ایسے بھی تو لوگ ہیں نا موجود کرامات اولیاء کے قائل نہیں ہو، کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے. ہاں الٹرا ساؤنڈ کی مشین سب کچھ بتا دے گی، ڈاکٹر بتا دے گا، ڈاکٹر شفا دے دے. حاکم حکیم اعلیٰ لکھتے شیر حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے. حاکم داد رسی کرے، حکیم چنگا بڑا کر دے. ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچا لو. ایسا کیا کہتے ہیں؟ اب بولو صحیح کبھی ہوا نہیں ایسا؟ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ہو ایسا. وغیرہ آپ ایسے معاملہ سنتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ بچا لو، ہمارا بچہ بچا لو، ہمارا مریض بچا لو. ڈاکٹر صاحب کسی بچا لو کھانا کرتے ہیں، کرتے ہیں نا، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں. بچانے پہ کون قادر ہے؟ اللہ. تو ڈاکٹر کو کیوں کہا؟ اللہ سمجھ کے نہیں کہا بھائی، الہ سمجھ کے نہیں کہا، معبود سمجھ کے نہیں کہا، ڈاکٹر سمجھ کے کہا. تیرا کام ہے بھائی، گڈی خراب ہو گئی بھائی گڈی صحیح کر. کیوں کہہ رہے تھے اسی کو اللہ کو یا اللہ میری گڈی خراب ہو گئی گڈی صحیح کر دے؟ تو وہ جی بیان نہیں ہو رہا، بیان نہیں ہو رہا. مولوی کو جانے مولوی صاحب تاری مہربانی دعا کر دیں. رب کو جا، رب کے پاس جاؤ، اس کو کہو. کیوں جاتے ہو کسی کے پاس؟ یہ جو جانا ہوتا ہے یہ رب سمجھ کے نہیں جاتے بھائی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وابتغوا الیہ الوسیلہ سمجھ کے جاتے ہیں. کیا سمجھ کے جاتے ہیں؟ میں قرآن کی آیت بولی ہے میں نے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. ہر کام میں وسیلہ ہے، ہر کام میں. آپ کو دنیا داری ہو یا دینداری ہو، ہر کام میں وسیلہ ہے. بارش کون برساتا ہے؟ فرشتہ برساتا ہے. یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بجلی چمکتی ہے کڑکڑاتی بجلی، یہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ اور فرشتہ کرتا ہے. رات اس کا نام ہے، رات. ایک قرآن کی آیت ہے اس کا نام بھی رعد ہے. وہ فرشتہ ہے چھوٹے قد کا، وہ کوڑا مارتا تو یہ جو نا کڑکڑاتی بجلی نظر آتی ہے ہمیں.
یہ نظام فطرت اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. عالم کا نظام فرشتوں کے ہاتھ میں ہے, دنیا کا نظام ہم لوگوں کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہوا ہے. جی ہاں, آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. بات اور کس کے ہاتھ میں ہے؟ نظام کی. ہمارا جو عالم کا نظام ہے کس کے ہاتھ میں؟ لوگوں کے ہاتھ میں ہے بھائی. اب کوئی کہ جناب اللہ ہی سے مانگو, ٹھیک ہے, پھر شادی ہوتی ہے, شادی بچہ کسے مانگتے ہو؟ ہاں, یہ تو نیڑے نہیں ہو گئے نا, دو جان نیڑے نہیں ہوئے گی, بچہ کیوں ہونا؟ کوشش کر رہا ہوں جی, وہ اچھی بیٹھی دے تو بیٹھے رہو گے, ان بچہ ہو گیا بھائی اللہ. اور بھائی جب تک ملو گے نہیں, جب تک وسیلہ نہیں بنے گا تو کہاں سے آ گیا؟ اور جب تیری جیسی 6 فٹ کی جان نہیں آ سکتی, اتنا بڑا کائنات کا نظام ایسے چل سکتا ہے؟ اعتراض کیوں کرتے اور یہ کام نیل پر نہیں کرنا چاہیے. بہرحال آج وہ جو ہے نا, وہ جو تھے کیا نام ہے, وہ جو انگریز جو مسلمان ہوا نا, نام میرے ذہن سے نکل گیا یار, وہ آپ کا نام ہے, ہاں فاروق انگلستانی. ہاں جی, فاروق انگلستانی. اچھا وہ ہے نا حد پہ چڑھ گیا جو کرامات کے منکر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا بادشاہ مسجد, اس کو نا کہیں ادھر لے کے جائے کبھی ادھر لے کے جائے, بادشاہ مسجد لے کر گئے. جب وہ واپس آ رہے نا, اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ شرک آٹا ہے. داتا حضور کی بارگاہ میں کیا کہا اس نے, وہ جو تھے نا, وہ جو بد باطن جن کا سیاہ جو ہوتا ہے نا, دل جن کا ہوتا ہے, اور کہنے داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کو اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ شرک کا آٹا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ. کہنے لگا اور شرک کی بدبو مجھ سے زیادہ تم کیسے ڈال سکتے ہو؟ شرک کی بدبو ایسے ہوتی نہیں, اتنی پیاری خوشبو. کہنے لگا میں جانا ہے, یہ میں نے جانا ہے. اچھا انہوں نے وہ ظاہر بات ہے, چاروں ناچار کیا مردا نہ کیا نہ کرتا, وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو رہی ہے. اچھا جب یہ سیڑھیاں چڑھا نا, مختصر پیش کرنے لگا, سیڑھیاں چڑھا, اس کے ذہن میں خلش تھی کہ یار وہ جو تھا نا, وہ تخت بلقیس آیا کیسے تھا؟ پر وہ میرے ذہن میں سوال ہے, وہ میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے. وہ جب سیڑھیاں چڑھا تو ایک اللہ والا نظر آیا اس کو, ایک بڑا چوکا پہنا ہوا. میرا وجدان کہتا ہے داتا ضروری ہوں گے, وہی ہوں گے, انہوں نے مسئلے حل کرنے. ہاں کرتے مسئلے ہو, لیکن تمہارے نہیں اور ہمارے تو ہوتے بھائی مسئلے. اچھا خیر, اس نے پوچھا یہاں بھی بیلیا کی حال ہے تیرا؟ ٹھیک ہے, میں کوئی گل؟ ہاں جی گل. وہ جو ملکہ بلقیس کا تخت آیا تھا وہ کیسے آیا تھا؟ میری ذہن میں کنفیوژن ہے, یہ دور ہو جائے بس, میں یہ چاہتا ہوں. اچھا وہ ابھی بیٹھے بیٹھے انہوں نے ہاتھ یوں کیا تو چائے کی پیالیا. اس نے کہا اچھا کوئی کھانے پینے کا دل کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں چائے پینی ہے. کیا پینا ہے؟ چائے پینی ہے. ان کا ٹھیک ہے, اے میں حقیقہ نے چائے کی پیالی آتا ہے, بے ہوش ہو گیا. وہ چائے کی پیالی دیکھا بے ہوش ہو گیا. وہ ہوش میں ہے تو چائے کی پیالی تو وہاں پہ موجود تھی, بابا موجود نہیں تھا. اور جڑے باپ کہتے ہیں بابے کوئی شہر نہیں, اور بابا موجود نہیں تھا وہاں پر. بابے کوئی شہر نہ ہوتے نا تو بھی نہ دنیا میں ہوتا. یہ بابے ہیں تو یہاں پر دین اسلام کی شمع روشن ہے. خیر وہ جب دیکھے نا, اس سے جب ہوش میں آئے, اس نے جو آگے وہ پیچھے جو اس کے جو تھے اعتراض کرنے والے, انہوں نے کہا ہاں بھی کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگا یار میرا مسئلہ حل ہو گیا. کیسے حل ہو گیا؟ کہنے لگا وہ جو بابا جی یہاں پہ بیٹھے, میں نے پوچھا کہ جناب وہ تخت کیسے آیا؟ انہوں نے کہا جناب تخت تو ایسے آیا. کیسے آیا؟ چائے پینی, چائے کی پیالی جو ہے وہ میرے آگے رکھی, اور چائے کی پیالی تو رکھی. اچمبا یہ نہیں, اچمبا یہ تھا کہ چائے کی پیالی میرے گھر کی تھی, انگلستان کی, اور چائے کی پیالی کہاں کی تھی؟ اور بولو صحیح, اور میرے گھر کی تھی, میرے کچن کی چائے کی پیالی تھی. میں تو یہ حیران ہوا جب وہ چائے کی پیالی آ سکتی, تخت بھی آ سکتا ہے. ہاں جی, تخت بھی آ سکتا ہے. ماشاء اللہ. حضرت سیدنا محمد اسماعیل شاہ کرما والا شریف رحمۃ اللہ تعالی, تو رحمۃ اللہ تعالی, حضرت کرما والا شریف رحمۃ اللہ تعالی مائی باپ نے فرمایا کہ ایک بار مولوی عبداللہ دوسرے بندوں کا نا, بس وہ اپنے نام. اچھا وہ شیر ربانی شیر محمد شرط پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. جب اس نے وہاں ہر کام سنت کے مطابق ہوتا دیکھا تو بڑا خوش ہوا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ, بڑا پیارا واقعہ ایسا آپ نے دیا. لو جی, اور جب دیکھے نا یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیخ اللہ, وہ مولوی سیکھتا ہو گیا اور ناراضگی کا اظہار کیا. حضرت شیخ محمد شرط پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تحمل سے کام لیتے ہوئے لیا, اور جب اسے رخصت کرنے لگے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ باہر تک گئے. وہاں آپ نے بلند آواز سے یا شیخ بلند آواز سے پکارا, یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. وہ مولوی صاحب کیا دیکھتا ہے کہ فوراً
ایک بزرگ نورانی چہرہ، ایک بزرگ جو ہے وہ نورانی چہرے والے ظاہر ہوئے، اور اتنا رو تھا کہ مولوی صاحب ان کے جلال کی تاب نہ لا سکے اور ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، یہ ان کی چنی آ گئی۔ اس پر حضرت شیخ محمد شیخ پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مولوی صاحب یہی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ہم پکارتے ہیں، دیکھو ہماری عرض پر وہ مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں، یہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ مولوی صاحب بہت نادم ہوئے اور اپنے عقیدے سے توبہ کی انہوں نے۔ ہاں پکارنے والا بھی جب شیخ محمد ہو تو پھر غوث الورا بھی آنے کے لیے تیار ہیں، دل میں تمنا ہو، وہ نہ ہو، اعتراض نہ ہو، معترض نہ بنو، اعتراض نہ کرو، مانو تو صحیح اللہ کے بندے بڑا کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ کے بندے عام نہیں ہیں، اور یہ تو مادر ذات ولی ہیں، اور یہ تو وہ ولی ہیں۔ ان کی والدہ فرماتی ہے مجھے چھینک آتی، میں کہتی الحمدللہ، چھینک آتی میں کہتی کیا کہتی، ہمیں تو پتہ نہیں چھینک کے اوپر کہنا کیا ہے اور جواب کیا ہے، مجھے جب چھینک آتی تو میں کہتی الحمدللہ، میرا عبد القادر شکم میں تھا، پیٹ میں تھا، تو پیٹ سے جواب آتا یرحمک اللہ، کیا جواب آتا یرحمک اللہ۔ جواب عورت کا دینا ہو تو الگ ہے، مرد کا الگ ہے، مرد کو جواب دے گا یرحمک اللہ، اور مرد اگر عورت کی آواز سنے گا تو کہے گا یرحمک اللہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا شکم میں تھا، مجھے الحمدللہ جب مجھے چھینک آتی میں الحمدللہ کہتی تو میرا بیٹا عبد القادر میرے پیٹ میں یرحمک اللہ کہا کرتا تھا۔ یہ وہ ولی ہیں، ہم ایسے ویسے ایرے نتھو ایرو کو ولی نہیں بناتے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے ولی عالم شریعت ہوتے ہیں، دین کے اوپر پابند ہوتے ہیں، کاربند ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے۔ ہم ایسے ان کو نہیں پکارتے، اور جن کو پکارتے یہ مردہ نہیں ہے، ہاں جی یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کی آیت مبارکہ ہے، اور بھی بے شمار آیات مبارکہ اس طرح کی ہے جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں ان کا مردہ نہ کہا بلکہ وہ زندہ ہے، مگر تمہیں شعور نہیں ہے۔ جی پیارے محترم صاحب، آگے ایک اور چیز آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ جب بیمار ہوتے تو کبھی کبھی میرے ہاتھ تشریف لاتے اور ایک دن گزارتے۔ ایک دفعہ آپ وہیں بیمار ہو گئے اور آپ کے پاس پیران پیر میر مینا شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بغداد شریف سے عیادت کے لیے تشریف لائے۔ یوں میرے ہاں دو اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جمع ہو گئے۔ میرے یہاں دو کھجور کے درخت تھے جو 4 سال سے خشک تھے، انہیں پھل نہیں لگتا تھا، ہم نے ان کو کاٹنے کا ارادہ کیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک درخت کے نیچے وضو فرما کر دوسرے درخت کے نیچے 2 نفل ادا فرمائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو دونوں درخت جو سوکھے ہوئے تھے، خشک ہو گئے تھے، ہرے بھرے ہو گئے۔ ہرے بھرے نہ ہوئے بلکہ یہاں ان کے اوپر پھل بھی لگ گئے، حالانکہ پھل کا موسم نہیں تھا۔ یہ کرامت ہے۔ اچھا ایک اور عرض کرتا ہوں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 40 سال، کتنے سال؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ جی 40 سال ترجمے میں آتی ہے اور سمجھ میں آتی بات، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ تیری سمجھ میں آئے کرامت کیا ہوئی پھر، اور تیری سمجھ میں آئے تو کرامت کیا ہوئی؟ کرامت کہتے اسی کو ہے جو عقل میں نہ آئے، عقل سے ورا الورا ہو۔ اچھا آپ تہجد گزارتے، کیسے تہجد پڑھتے تھے؟ میں آپ کو آپ کو ایک طریقہ بتانے لگا۔ لمبی راتیں ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں، دل میں تمنا ہوئی کہ یار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، چلو ایک رات میں بھی پڑھ کے بھیجنا، چلو کرو، میں آپ کو عشاء کی نماز پڑھ لی آپ نے، کھانا کھانا کھایا، ٹھیک ہے، اب آپ ہے نا مراقبے پہ بیٹھے، مراقبہ یوں بیٹھے، 2 گانوں پہ بیٹھے، قبلہ سمت پہ بیٹھے بیٹھے دیکھ نہیں لگانی، آپ نے بیٹھے رہنا، جو ذکر و اذکار کر رہے ہیں، درود شریف پڑھیں، جو قرآن کی آیتیں آتی ہیں، قرآن شریف آتا ہے، حافظ ہیں تو قرآن پڑھتے رہیں، نہیں تو ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ آپ کو بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے گی، بیٹھے بیٹھے کیا ہوگا؟ اونگ آ جائے گی۔ یہ اونگ جو ہے نا، یہ تہجد کی نماز کے لیے یہ ضروری ہے، اتنی اونگ لینا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ساری رات جاگتے رہے آپ، اب اس کے بعد کیا کریں؟ ساری رات جاگتے رہے، عبادت کرتے رہے، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز آپ ادا کر رہے ہیں۔ یوں بیٹھ کے آرام سے بیٹھ کر آپ نا وہ نیند لے سکتے ہیں، ایک لمحے کی آپ نیند لے لیں، وضو نہیں ٹوٹے گا آپ کا، اللہ کہ آپ
ڈھلک نہ جائیں، کیونکہ نہایت تجربہ نہیں ہے نا، وہ تو اللہ والے تھے. وہ کہاں تو جا من جا، وہ کہاں ہم کہاں ہیں. ہمیں تو صحیح طریقے سے سچی بات کہوں، نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا، نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں ہمیں نہیں ہے. سچی بات کہا، نماز ایسے پڑھو جیسے تم اب بولو سے ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا. اور نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نہیں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ایسی نماز پڑھو. ہم نماز کیا پڑھتے ہیں ہمیں پتا ہے، ہماری نماز کا عالم کیا ہمیں پتا ہے. بہرحال اللہ والوں کے ساتھ کبھی بغض نہ رکھنا. یاد رکھیں اللہ والے جو کر رہے نا وہ اچھا کر رہے ہیں، جو انہوں نے کر لیا وہ صحیح کیا، انہوں نے عبادتیں کی ہیں، انہوں نے اعتراض نہ کرو، وہ کر چکے نا، وہ ہم بتا رہے ہیں وہ کر چکے. آپ کر کے دیکھ لو، ہاں کر کے دیکھ لو، آپ کر کے دیکھو، اللہ آپ کو ہمت عطا فرمائے گا. ہاں ذکر ہو جائے. امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، امداد کن، امداد کن، امداد کن، امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے راج یا غوث اعظم. امداد کن، امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. اچھا ایک عرض کرتا ہوں، کوئی لمبا چوڑا کام ہے. آپ کے کاروبار میں، گھر بار میں، رزق میں برکت نہیں ہے، سچی بتا رہا ہوں میں آپ کو، کر کے دیکھ لیں. عقیدہ صالح اور کہتے ہیں نیت صاحب منزل آسان. آپ نے تھوڑا سا کھانا جو آپ اپنی خوشی سے اچھا لگتا ہو، آپ کو اچھا لگتا ہو، وہ تھوڑا سا بنا لیں. اپنے بیوی بچوں کو بٹھائیں، امی ابو کو بٹھائیں، بہن بھائی کو بٹھا لیں، جو آپ کے گھر میں ہیں ان کو بٹھا لیں. ایک مرتبہ علم شریف، 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی نعت آتی ہے نعت پڑھ لیں. ایمان والوں کو تو نعت آتی ہے، نہیں آتی تو آپ کے پاس ماشاء اللہ یہ موبائل ہے، اب تو موبائل مدنی چینل پہ نعتیں لگی ہوتی ہیں، موبائل کے اوپر نعت آپ ایک نعت لگا لیں، ایک منقبت یہ لگا لیں غوث پاک کی. اگر لگا لیں تو لگا لیں، نہیں لگانا نہ لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ پڑھ کر نا آپ نے دعا کرنی، یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے قبول فرما. اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما. حضور علیہ السلام کے صدقے طیب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت قیامت، ایک ایک کا نام نہ لیں، اکٹھے کر لیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت قیامت جتنے بھی مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات اس دنیا سے رخصت ہوئے یا ہوں گے، سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. خصوص غوث الورا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اے اللہ قبول فرما. یہ آپ ہر مہینے معمول بنا لیں. اتنا کرنا ہے، زیادہ نہیں. گھر میں کرنا ہے، گھر میں کر لیں، دکان میں کر لیں، دکان میں کر لیں، دفتر میں کر لیں، جہاں کہیں بس اتنا معمول کریں. آپ کے گھر میں برکت نہ ہو مجھے پڑھ لینا کنفرم. ہاں آپ کے گھر میں برکت نہ ہو مجھے پڑھ لینا، میں جواب دوں گا انشاءاللہ. لیکن عمل صالح ہونا چاہیے. اس سے زیادہ یعنی کہ اعتراض نہ ہو ذہن میں کہ یار یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. دیکھیں بات پتہ کیا، اگر آپ کے دل میں اعتراض آ گیا نا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کر لینا ثواب ہے، اس کے اوپر اعتراض کرنا جواب مانگتا ہے. ہاں بھی تم نے اعتراض کیا جواب دے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کم از کم اتنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے اجتماع میں ضرور تشریف لے جایا کریں. ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، 9:30 بجے مدنی مذاکرہ ہوگا، ضرور دیکھیے گا. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ کے ساتھ کی گناہگار کو بھی برکت عطا فرمائے. اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب